ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواز مستكبر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے دوستوں اور ساتھیوں، ان اعمال کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن اعمال پر محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر جمعے میں ایک یا دو ایسے اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے اندر وہ اعمال پیدا کر سکیں. معلومات ہمارے پاس بہت ہیں لیکن عمل کم ہے. اصل مقصود ہے اپنی زندگی کے اندر عمل کا آ جانا. حضرت حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تمہیں جنتی آدمی نہ بتلاؤں کہ جنت والا کون آدمی ہے؟ پھر ارشاد فرمایا: کل ضعیف متضعف، ہر کمزور متضعف جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہوں، یعنی وہ اکڑتا نہیں ہے، لوگ اس کو دبا دیتے ہیں. متواضع شخص ہے، اپنی طبیعت کے اندر عاجزی ہے، نرمی ہے، جھگڑالو نہیں ہے. دنیا دیکھتی ہے ایسے آدمی کو دبایا جاتا ہے، دبا دیا. فرمایا یہ آدمی جنتی ہے. نہ صرف جنتی ہے بلکہ فرمایا: لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ پر قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کو بھی پورا کر دیتے ہیں. یعنی دنیا والے تو دبا رہے ہیں بے قیمت سمجھ کر، لیکن اللہ کے اس کی قیمت اتنی ہے کہ وہ اگر اللہ کے بھروسے پر کوئی قسم کھاتا ہے اللہ اس کی بات کو پورا کر دیتے ہیں. اور پھر ارشاد فرمایا: کیا تمہیں نہ بتلاؤں کہ جہنمی کون ہے؟ فرمایا: کل عتل جواز مستکبر، ہر سرکش، جھگڑالو اور بخیل اور متکبر، یہ جس کے اندر یہ صفت ہے، یہ فرمایا جہنمی ہونے کی علامت ہے. کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، جھگڑالو قسم کا آدمی ہے، لوگوں پر ظلم جبر زیادتی اس کی طبیعت کے اندر ہے، فرمایا یہ آدمی جہنمی ہے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جنت اور جہنم دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوا، بات چیت ہوئی آپس میں. تو جہنم نے کیا کہا؟ جہنم نے کہا میں وہ ہوں، میرے اندر متکبر لوگ آئیں گے، میرے اندر جبار قسم کے لوگ آئیں گے، ظالم قسم کے لوگ آئیں گے.
اور جنت نے کہا میرے اندر متواضع، کمزور اور نرم دل رکھنے والے، نرمی کرنے والے لوگ میرے اندر آئیں گے. جس سے پتہ چل رہا ہے کہ جہنم اور جنت دونوں کے اندر جانے والے لوگ کون ہیں، جس کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی. اب اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہیں میرے اندر وہ صفت تو نہیں ہے جو جہنم کے اندر لے کر جانے والی، اور اگر ہے تو میں اس کو ختم کرنے کی کوشش کروں اور وہ صفت پیدا کروں جو مجھے جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے. متواضع اور متکبر کس کو کہتے ہیں؟ تواضع کا مطلب کیا ہے؟ تکبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ سمجھ لینا چاہیے. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس کے لائق تھا، یہ میرا حق تھا، میں اس کا مستحق تھا. نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ میں تو نالائق تھا، میں اس لائق نہیں تھا، اللہ کا فضل ہوا اس نے مجھے یہ چیز عطا فرما دی. یہ تواضع ہے. اور متکبر، بڑائی کرنے والا، جب کہا جائے کہ آپ کو یہ نعمت ملی، کہا ہاں میں تو اس کا مستحق تھا نا، آپ کو پتہ نہیں میں کتنا قابل آدمی ہوں، میں نہیں آؤں گا تو کون آئے گا؟ ہاں جی، یہ الفاظ اب آج کل بہت یہ الفاظ سنتے ہیں کہ ارے ہاں ظاہر ہے میں نہیں آنا تھا، میرا ہی مقام تھا، اور کون آ سکتا تھا؟ اس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نشانیاں جس کے اندر پائی جائے، فرمایا وہ آدمی متکبر ہے. ایک بطر الحق، حق بات قبول نہ کرنا، نہ اللہ کی بات قبول کرتا ہے نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرتا ہے. کوئی بھی حق بات قبول نہیں کرتا، اللہ کی بات بھی قبول نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی قبول نہیں. بعض نعوذ باللہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو متکبر ہے، تکبر کرنے والے، یہ دنیا میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو چونٹیوں کی مثال میں جمع فرمائیں گے. اور کسی جگہ ایک واقعہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کی تعریف کی کہ ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی اچھے ہیں اور بہت ہی لائق ہیں، آپ کو یہ والی چیز ملی. کہا ہاں میں اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی ایسا ہی ہوں، بس یہ کہنا تھا، چونٹی کی شکل میں بدل دیا گیا. کبھی کبھی اللہ دکھاتے ہیں. یہ حدیث شریف میں ہے کہ اس کو چونٹیوں کی شکل میں کل قیامت میں دن جمع کیا جائے گا. اور خاص ان لوگوں کے لیے ایک جیل ہے، بولس، اس جیل کے اندر ان کو رکھا جائے گا، اور جس کے اندر ان کو جہنمیوں کے زخموں سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی. الامان والحفیظ. کو معمولی بات ہے، منہ سے بولنا آسان ہے، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلنے والا وہ دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. آج یہ بہت بول نکلتا ہے، اور یہ مطلب ہماری تعلیم ہمیں دنیا یہی سکھاتی ہے، گھر میں یہی سکھایا جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ شکر کرو بیٹا، شکر کرو، نہیں، اس میں بیٹا تو نے تو یہی کرنا تھا نا، میرا بیٹا تو اسی لائق ہے نا، اس کا تو یہی مقام ہے نا. نہیں، یہ بولنا چاہیے تھا بیٹا فوراً اللہ کا شکر ادا کرو، یہ اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. نہ یہ نہیں ہو رہا، یہ تواضع نہیں ہے نا، یہ تکبر آ رہا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ صاحب چھوٹے پن سے یہ باتیں سنتے آ رہے ہیں، بڑا ہوگا تو وہ اللہ کی بات نہیں مانتے. قرآن کی بات سنا دو، کہا جاؤ بڑا آیا، دین کی بات سنانے والے ہمیں بھی پتا ہے، جاؤ. نہیں سنے گا، نہ شادی کے موقع پر، نہ غمی کے موقع پر، نہ کسی اور موقع پر. ٹکرا دیا نعوذ باللہ، اللہ کے قرآن کو بھی ٹکرا دیا، حضور کی حدیث کو بھی ٹکرا دیا نعوذ باللہ. جاؤ ہم خود جواب دے لیں گے قبر میں جا کر. بڑی بات ہے، بڑی بات کی ہے آپ نے، تو قبر میں جا کر جواب دے لے گا. اتنا بڑا بول انسان بولنے لگ گیا. یہ تو عام آج ماحول کے اندر آ گیا نعوذ باللہ. جس سے کوئی بات کر لو، ارے جاؤ جی بڑے آئے سمجھانے والے، ہم خود اللہ تعالیٰ کو قبر میں جا کر جواب دے دیں گے نعوذ باللہ. بڑی ہمت بھائی ہے. ظالم اس سے پہلے مر کیوں نہیں گیا ایسا جملہ بولنے سے پہلے؟ اور کس کے لیے بول رہے ہو؟ یہ دنیا ہے کیا؟ وہاں جا کر تو ناکوں سے جب نکل جائے گا نا، ناک کے ذریعے تکبر، اس وقت پتا چلے گا جب فرشتے آئیں گے نیلی نیلی شکلوں والے، تو طبیعت برابر نہ ہو جائے تو بات کریں وہاں جا کر. وہاں تو جملہ کیا نکلے گا؟ وہاں کچھ نکل ہی نہیں سکے گا انسان کی زبان سے. وہاں نکال کر کیا دکھائے گا؟ یہ کیا ہے؟ متکبر ہے. اس لیے خدا کے لیے یہ سمجھے بات کو. یہاں بڑی اہم چیز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کو اختیار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ تواضع کو اختیار فرمایا.
آپ کے جتنے ماننے والے سب نے اپنے اندر یہی عاجزی لے کر آئے، یہی بندگی لے کر آئے، جس کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے متواضع شخص ایسا ہے کہ جو جنتی شخص ہے، جو کمزور ہے اور جس کو دبایا جا رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے یار بہت سارے لوگ ہوتے ہیں آتے پوچھتے ہیں کہ یوں ہمارے اوپر جبر کیا جا رہا ہے، یوں ہمیں کہا جا رہا ہے، تو ہم کیوں خاموش رہتے ہیں؟ اللہ کی رضا کی خاطر، قرآن کریم کی خاطر، اپنی آخرت بنانے کی خاطر، اپنی قبر بنانے کی خاطر. ورنہ زبان تو ہر آدمی رکھتا ہے، ہاتھ بھی ہر آدمی رکھتا ہے، لیکن اس زبان کو استعمال کوئی کوئی ٹھیک ٹھیک کرتا ہے، ورنہ زبان تو غلط استعمال بہت ہو جاتی ہے. اس سے بولنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن جو اپنی قبر کو، اپنی آخرت کو، اللہ کے حکم کو، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی. اور متواضع کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ گندا سندا رہے، یہ بھی نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھے شاید اس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا استعمال ہی نہ کریں، ہاں جی اچھے کپڑے ہی نہ پہنے، کوئی اچھا گھر ہی نہ ہو آپ کا، ایسا بھی نہیں ہے. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو، رائی کے برابر بھی. اب ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک آدمی وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ یہ بھی تکبر ہے، وہ اچھا پہننا پسند کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین ہمیں عطا فرمایا، کیا ہماری اللہ تعالیٰ نے لاج رکھی. اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرنا چاہتا کہ دنیا میں ذلیل ہو جاؤ، نہیں، یہ نہیں کہا کہ تم یہ دعا مانگو ہم ذلیل ہو جائیں، نہ یہ بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا لوگوں کی نظر میں ہم ذلیل ہو جائیں، یہ بھی نہیں کہا. اگر آپ کے پاس مال کی دولت ہے اور وہ دولت جسم پر نظر آئے لیکن اللہ کا فضل سمجھ کر استعمال کرے، شکر ادا کر کے استعمال کرے، یا اللہ میں اس لائق نہیں، آپ ہی نے عطا فرما دیا، یہ آپ نے اتنی نعمت دی، میرا لباس بھی اچھا، میرا گھر بھی اچھا، میرے پاس چیزیں بھی اچھی، یہ آپ کی نعمت ہے یا اللہ، آپ آخرت میں اس سے بڑھ کر عطا فرما دیجئے گا. یہ مرشد اعظم اللہ فرمایا کرتے تھے دنیا کی اچھی چیز استعمال کرتے ہوئے نظر فوراً آخرت کی طرف لے جایا کرو، یا اللہ کیا بہترین کھانا کھلا، اللہ اس سے بڑھ کر جنت میں کھلائیے گا، نظر آخرت کی طرف، لیکن اپنے اوپر نہیں. تو لہذا یہ تو پہننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس لیے آگے ارشاد فرماتے ہیں تکبر تو یہ ہے حق بات قبول نہ کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، ارے یہ کون ہے، اس کی کیا میرے سامنے اوقات ہے، یہ کیا کرے گا میرے سامنے، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں جن کی اوقات نہیں ہے ان کی اوقات اللہ کے ہاں کیا ہے وہ دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا. ہماری نظر کے اعتبار سے نہیں، ہم تو فیصلہ کرتے ہیں اپنی نظر سے. میں ہوں پیسے والا، میرے پاس ہے دولت، میرے پاس ہے منصب، میں اپنی زبان کا تیز ہوں، میں سمجھتا ہوں کوئی میرے سامنے بات نہیں کر سکتا، اور سمجھتا ہوں میں بڑا فن خان بن گیا اور کسی کو جرت نہیں ہے. میں اپنی نظر سے دیتا ہوں یہ حقیر ہے، یہ کمزور ہے، اس کے پاس تو پیسہ بھی نہیں، اس کو بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، اس کو پیسہ کمانے کا طریقہ بھی نہیں آتا، منصب بھی نہیں ہے، گاڑی بھی نہیں ہے، یہ سمجھ رہا ہے نعوذ باللہ. یہی میرے لیے تباہی ہے، یہی میرے لیے تباہی ہے، میری دنیا بھی برباد، میری آخرت بھی برباد ہے. یہ دیکھ کر فیصلہ نہیں ہوتا کہ سامنے والے کو دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کرو اس کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو مال ہی نہیں ہے، اس کے پاس تو دولت ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ نہیں ہوتا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے ان میں سے اکثر لوگ وہ دیکھے جو دنیا میں فقراء تھے. جنت کے اندر جانے والے اکثر لوگ جو فقراء. اور ایک روایت کے مطابق میں نے جہنم میں جھانکا، اس میں اکثر عورتیں اور اکثر مالدار لوگ نظر آئے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ مال آنا بری چیز ہے، مال بذات خود بری چیز نہیں ہے، لیکن جب مال آ جاتا ہے نا تو پھر بندہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. عموماً یہ ہوتا ہے، مال آیا پھر وہ اپنی نفسانی خواہشات، حرام جذبات، حرام تمنائیں پوری کرنے میں لگ جاتا ہے. پیسہ آیا اللہ تللو میں خرچ کرتا ہے، پھر وہ اپنی گندگیوں کی طرف اور ناپاکیوں کی طرف اور گندی دنیا کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے. اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ اپنی نفسانی خواہشات اور نفسانی جذبات کے پورا کرنے سے بچتا ہے. جب بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسی پر کرم نوازی فرما دیتے ہیں. تو اس لیے مال بذات خود نہیں، اگر کسی کے پاس مال ہے لیکن دل میں مولا ہے، دل میں مال نہیں ہے، دل میں دولت نہیں ہے، دل کے اندر نہیں ہے. مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے پیسہ ہاتھ میں رکھنا جائز، جیب میں رکھنا جائز، گھر میں رکھنا جائز، اس کو دل میں رکھنا جائز نہیں ہے. دل میں صرف یار ہو،
دل میں صرف اللہ ہو، دل میں صرف مولا ہو، اس کے اندر نہ رکھا جائے. اس کی نشانی ہوتی پیسہ ہے لیکن اس کے اندر تکبر نظر نہیں آتا، اس میں عاجزی ہے، متواضع بن کر نظر آتا ہے. وہ کہیں یہ منٹ کے اندر اس کی جو ہے وہ ٹون کہتے تبدیل ہو گئی، ٹون تبدیل نہیں ہوتی، وہ اپنے اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے. کیسے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے مالدار صحابہ میں سے ہیں ان کے، لیکن سبحان اللہ کیا کہنے ان کی زندگیوں کے، ان کی زندگیاں دیکھیں. اگر کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے ساتھ دل مولا کی طرف جڑا ہوا، تو یہ پیسہ جو دولت ایسی ہو اللہ کے قریب کر دینے والی ہو، اللہ کا پیارا بنا دینے والی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیکیاں جمع کرنے کا ذریعہ بن جائے، تو یہ سبحان اللہ یہ دولت اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہے. لیکن عموماً ایسا نہیں ہوتا، اس لیے فرمایا ایسے لوگ میں نے دیکھے. ایک حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی کو گزر ہوا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے، اور وہ مالداروں میں سے تھا. تو آپ کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا ما رأیک فی ھذا، تیری اس آدمی کے بارے میں رائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ آدمی یہ لوگوں میں سے معزز آدمیوں میں سے ہے، اور اللہ کی قسم ایسا آدمی ہے اگر یہ کہیں پیغام نکاح دے اس کا پیغام نکاح قبول کر لیا جائے، اگر یہ سفارش کرے اس کی سفارش قبول کر لی جائے. آج کل یہی ہوتا ہے، دولت ہے نا، پیسہ ہے، پیسے والے کا پیغام آ جائے آنکھ بند کر کے فوراً ہر کوئی کہتا ہاں جی یہیں سے آئے، یہیں سے آئے، یہیں میرا رشتہ ہو جائے، مال والے کے پاس ہو جائے، آنکھ بند کر کے بس. اور اگر وہ کوئی بات کر دے آنکھ بند کر کے قبول کر لیجیے، حق بولے نہ حق بولے، ہاں کہتے نہیں یہ پیسے والا ہے اس کی بات تو ماننی پڑے گی نا. آپ خاموش ہو گئے. دوسرے آدمی کا ذکر ہوا، وہ آپ کے سامنے سے گزرا، آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کہا یہ مسلمانوں میں سے فقیر ہے، اور اس کی حیثیت ایسی ہے اگر کہیں پیغام نکاح دے پیغام نکاح قبول نہ کیا جائے، اگر سفارش کرے اس کی سفارش قبول نہ کرے، اور اگر کوئی بات بھی کرے تو اس کی بات بھی نہیں سنتے. آج بھی ایسا ہوتا ہے، بات نہیں سنتے. کس کی بات سنتے؟ پیسے والے کی، مال والے کی، دولت والے کی. ایک طرف سامنے پیسے والا اور دوسری طرف غریب آدمی ہو، غریب آدمی کو دبا دیا جاتا ہے، ارے رہنے دے ان کی بات سنو، یہ جو کہتے ہیں یہی صحیح ہے. اب یہاں سنیے گا محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ ارشاد فرمایا، اور یہ آپ کی زبان سے نکلنے والا ہو جو بات ہے وہ وہی ہے، وہی یہ یاد رکھیے. آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو بعد میں گزرا ہے نا، یہ جو بعد میں گزرا، پہلے والے اگر زمین بھر کر بھی لوگ موجود ہوں، یہ بعد والا ایک آدمی ان تمام سے بہتر ہے. کیوں؟ یہ اپنے دل میں جو اس کی کیفیت ہے وہ ایسی مضبوط ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی قیمت اللہ کے ہاں بڑی ہے. تو اصل تو معاملہ تب ہی بنے گا کہ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے. تو پیسے سے معاملہ نہیں بنتا، دولت سے نہیں بنتا، بینک و بیلنس، کارو کوٹی اور بنگلے سے نہیں. اصل چیز ہے متواضع ہو، تواضع دل کے اندر آ جائے، عاجزی آ جائے، عاجزی ہو طبیعت کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کام بنا دیتے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا یہ دعا کیا کرو. کیا دعا کر رہی ہے؟ اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. یہ عموماً مسکین کا لفظ ہم سمجھتے ہیں فقیر اور غریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، عموماً یہ سمجھتے ہیں. یہ یہاں مسکین کا عربی کا لفظ ہے مسکین، یہ کوئی اردو کا لفظ استعمال نہیں ہو رہا. عربی کے اندر مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے دل میں تواضع ہو، عاجزی ہو. تو حضور نے یہ دعا مانگی ہے. کیا دعا مانگی ہے؟ اے اللہ مجھے متواضع بنا کر زندہ رکھیے، تواضع کی حالت میں میرا انتقال ہو جائے اور قیامت والے دن متواضع لوگوں میں میرا حشر ہو. یہ حضور دعا مانگ کر سکھا کر گئے ہمیں، اور ہمیں اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے. اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. مسکین سے مراد مالدار والے کے مقابلے میں نہیں آ رہا غریب فقیر، نہیں. مسکین کا مراد دل میں تواضع ہو، دل میں عاجزی ہو. یہ بہت بڑی دولت ہے جو انسان کو مل گئی. یہ وہ والی چیز ہے جو انسان کو جنتی بنا دیتی ہے، اور جنت بھی ایسے لوگوں کو اپنے اندر لے کر آئے گی اور اس پر فخر کرے گی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، فرماتی ہیں کہ مسکین، آپ نے یہ جو دعا فرمائی کیوں کی ہے اللہ کے رسول؟ ایسی دعا کیوں کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اغنیاء سے پہلے 40 سال پہلے جو دنیا کے اندر جو غرباء اور فقراء ہوں گے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گے. فرمایا اے عائشہ اگر تیرے پاس کوئی مسکین آئے نا تو اس کو ہٹانا نہیں، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دے دے. اور فرمایا اے عائشہ مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کو اپنے قریب رکھو. یہ حکم دیا جا رہا حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اس کے اندر، یہ بات ذہن میں رکھیں.
بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید ہمارا دین کہتا ہے احساس کمتری پیدا کر لو. احساس کمتری تو نہیں پیدا کرتا دین. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, یہ تو نہیں کہا کہ بھنگی بن جائے نعوذ باللہ. یہ تو نہیں کہا کہ اپنے بال اور جسم کے اوپر مٹی ڈال لو, گندے سندے بنو. نہیں, یہ تو نہیں کہا دین نے. احساس کمتری کچھ اور چیز ہے. دین احساس کمتری نہیں سکھاتا یہ, بلکہ دین سکھاتا ہے جو دولت آپ کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. وہ کون سی دولت ہے؟ وہ ایمان کی دولت ہے جو اللہ نے دل میں عطا فرما دی. اس دولت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. نعوذ باللہ آج بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے, بڑے بڑے جینٹل مین, بڑے بڑے اپنی طرف سے باشعور کہلانے والے لوگ, وہ آج مقابلہ کرتے ہیں. ارے پاکستان کے اندر رہ کر کیا کرنا, جب باہر جاؤ, امریکہ میں جاؤ, یورپ جاؤ, فلاں جگہ جاؤ, وہاں کے لوگ ہی نعوذ باللہ یوں کہتے ہیں کہ یہ کافر ہم سے اچھے. نعوذ باللہ, کافر ہم سے اچھا نہیں ہو سکتا. یاد رکھیں, کافر ہم سے اچھا نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں اچھا ہو سکتا؟ اللہ کا قرآن کریم میں بھی اعلان ہے, کافر اچھا نہیں ہو سکتا, کیونکہ مومن کو جو اللہ نے ایمان عطا فرمایا, پوری دنیا کے کافر بھی جمع ہو جائیں, اس ایمان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان جنت کی چابی مل گئی. ارے یہ اتنی بڑی دولت ہے, پوری دنیا بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. پوری دنیا بھی آ جائے نہیں مقابلہ کر سکتی. کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کیا؟ یہ احساس کمتری کا شکار ہے یہ بندہ. اپنے آپ کو وہ باشعور کہہ رہا ہے, اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا پڑھا لکھا آدمی ہوں, اور میرا تو فیس بک پر فلانی پر یہ پر وہ پر میری لوگ باتیں سنتے ہیں, اور میں بڑا دنیا والوں کو بتاتا ہوں, اس لیے وہ اپنی بات جاری کرتا ہے لوگوں کے سامنے. احساس کمتری کا شکار یہ بندہ ہے. الحمدللہ ہم شکار نہیں ہیں اس کا, ہمیں ضرورت نہیں. وہ اپنی دنیا میں رہے. ہمارے پاس جو اللہ کی قرآن کی دولت موجود ہے, سنت موجود ہے, الحمدللہ ہمیں اس پر فخر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑا ہے. الحمدللہ معمولی چیز ہے بھائی. آج کا جوان بھی ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بہت سارے میرے پاس ایسے میسیج آتے ہیں اور ایسی ایسی باتیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا, مومن اگر غلام بھی ہو وہ کافر سے بہتر ہے. اس لیے مومن کے دل میں جو ایمان موجود ہے, جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے, دنیا والوں کے پاس اس دولت کی کوئی قیمت موجود نہیں ہے. اس لیے معمولی نہیں سمجھے. یہ نہیں کہا گیا احساس کمتری. احساس کمتری کیا ہوتی ہے؟ احساس کمتری یہ ہوتی ہے بندہ کہ میری شکل اچھی کیوں نہیں ہے. ہاں جی, شیشے میں دیکھا اپنے, میرے پاس پیسہ کیوں نہیں ہے. نعوذ باللہ اللہ پر اعتراض, شکوہ پیدا ہوتا ہے, یا اللہ مجھے تو نے ایسا کیوں نہیں بنایا. ہاں, یہ دل میں آیا, یہ احساس کمتری ہے. یہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے, اپنی تقدیر پر شکوہ ہے کہ مجھے ایسا کیوں بنایا. اور تواضع میں ایسا نہیں ہے. تواضع میں کیا ہے؟ تواضع تو شکر کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. یا اللہ آپ نے مجھے یہ نعمت دی, الحمدللہ آپ کا شکر ہے, میں اس لائق نہیں تھا, آپ نے دے دیا. آپ نے مجھے رزق دیا, آپ نے مجھے دکان دی, آپ نے مجھے دولت دی, آپ نے مجھے یہ صورت دی, آپ نے مجھے یہ سیرت دی. اللہ الحمدللہ, یا اللہ آپ کا شکر ہے, آپ نے مجھے یہ دے دیا. دین تواضع سکھاتا ہے, احساس کمتری نہیں سکھاتا. یاد رکھیں, احساس کمتری نہیں سکھاتا. ہاں تواضع ہے, اور یہ تواضع ایسی چیز ہے, ناشکری سے بھی بچنا ہے, تکبر سے بھی بچنا ہے. ایک آدمی 2 رکعت نماز پڑھی, 2 رکعت نماز پڑھ کر فخر کرنے لگے, دیکھو میں نماز پڑھنے والا ہوں, ابھی دیکھو میری منہ سے جو لفظ نکلے گا نا وہ بالکل پرفیکٹ ہوگا, اور تم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں. اپنے تکبر بڑائی آنے شروع ہو گئی اپنے اندر. 2 رکعت بنا, انتظار کیا کہ جبرائیل امین وہی لے کر آئیں گے ابھی صاحب پر. بعض لوگ ہوتے ہیں نمازیں پڑھ کر وہ سمجھتا ہے میں تو بڑا ایسا عبادت گزار بن گیا, اب میرے منہ سے جو نکلا نا سمجھو وہی نکلی. نعوذ باللہ, یہ متکبر ہے, یہ تکبر کر رہا ہے. گھر میں جا کر بیوی بچوں کے سامنے اس کی حیثیت, گھر میں جا کر ماں باپ کو جا کر ذلیل کرنا, نعوذ باللہ, بیوی بچوں کو ذلیل کرنا اس لیے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں, میں تلاوت کر رہا ہوں, میں تسبیحات کر رہا ہوں. یہ متکبر ہے, یہ زیب نہیں دیتا, اس سے بچایا. اور یہ بھی نہیں ہے, نعوذ باللہ نماز پڑھی کہ چھوڑو یار نماز کیا پڑھی, ہم نے 2 ٹکریں ماری ہیں, نعوذ باللہ. نا, یہ بھی نہیں کہنا, یہ ناشکری ہے, یہ ناشکری ہے. یہ درمیان میں رہنا ہے. درمیان میں کیا رہنا ہے؟ یا اللہ میری ذات بے حقیقت ہے, میں یہ نیک عمل نہیں کر سکتا تھا, آپ نے توفیق عطا فرمائی, مجھے اپنے گھر پر آنے کی توفیق دے دی, اپنا سر سجدے میں رکھنے کی توفیق دے دی, تو میں نے رکھ دیا. ویسے اپنی ذات کے اعتبار سے میری یہ حقیقت نہیں ہے, آپ کا فضل ہوا, آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرما دی. کیا ہوا؟ ناشکری سے بھی بچ گیا, ساتھ ساتھ شکر بھی ادا ہو گیا. یہ جو درمیان کا حصہ تواضع کہلاتی ہے. ہر جگہ پر ہر انسان میں اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں, الحمدللہ ہر انسان میں موجود ہے صلاحیتیں. کسی کے پاس کون سی صلاحیت ہے, کسی کے پاس کون سی صلاحیت ہے, لیکن ان صلاحیتوں پہ اکڑنا نہیں ہے, تکبر نہیں کرنا. ہاں میں تو اسی لائق تھا, میں تو یہی کر سکتا تھا, میرے علاوہ کون تھا جو یہ کرتا. نہیں, یہ بول نہیں بولنا. صلاحیت ہے, جب بھی نظر اپنی صلاحیت پر جائے فوراً توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہو جائے کہ یا اللہ یہ آپ کا فضل ہے, آپ کا کرم ہے, آپ کی مہربانی ہے, مجھ سے یہ کام ہو گیا, ورنہ میں اس لائق نہیں تھا.
ورنہ میں اس لائق نہیں تھا. اس کو علامہ رومی رحمہ اللہ نے سمجھایا بہت اچھے انداز میں. وہ ہمیشہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ میں نے جو ذہن میں بات عرض کر دی, احساس کمتری اور تواضع کے اندر فرق ہے. دین احساس کمتری نہیں سکھاتا بلکہ احساس کمتری سے نکالتا ہے دین. کہ کیوں بھائی احساس کمتری کا شکار کیوں ہو رہے ہو؟ تم آگے بڑھو, تمہارے اندر اللہ نے صلاحیت رکھی. ایک اعتبار سے کمی ہے تو دوسری اعتبار سے صلاحیت ہے, دوسری اعتبار سے کمی ہے, تیسری اعتبار سے صلاحیت ہے. ہر بندے میں اللہ نے عجیب عجیب صلاحیت رکھی ہے. ذرا دین کے لیے لگا کر تو دیکھو, آگے بڑھ کر تو دیکھو اللہ کہاں سے کہاں تک پہنچاتے ہیں. ہاں تو احساس کمتری, تواضع پیدا کرو. اور پھر تواضع کے ساتھ یہ حکم بھی ہے ناشکری بھی نہیں کرنی اور تکبر بھی نہیں کرنا. اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف یہ بات منسوب ہے. آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی نماز پڑھو, نماز کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ کہہ لو, 3 مرتبہ الحمدللہ اور 3 مرتبہ استغفار. ہاں الحمدللہ کس بات پر؟ الحمدللہ اس بات پر یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے نماز کی توفیق دی, آپ کا شکر ہے روزے کی توفیق دی, آپ کا شکر ہے تلاوت کی توفیق دی, آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عبادت کی توفیق دی, یہ نیک کام کرنے کی توفیق دی. اس پر اللہ کا شکر ادا کیا, تکبر سے بچ گیا. تشکر اور تکبر دونوں ضد ہیں. جہاں شکر آ جائے وہاں تکبر نہیں آ سکتا, وہاں تکبر نہیں آ سکتا, شکر میں آ گیا. اور استغفار کس بات پر؟ اس بات پر کہ ناشکری نہ کروں, ناشکری نہ کروں, اس بات پر استغفار ہو رہا. کیا یا اللہ یہ عبادت اس لائق تو نہیں کہ آپ کے دربار میں پیش کی جائے, اس میں جو کوتاہی ہوئی اپنے فضل سے معاف فرما کر اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے. قبول ہو گیا, کام ہو گیا. یہ دونوں کام ہر عبادت کے بعد بندہ اپنے اندر رکھے. تو علامہ رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ گھر کے اندر انسان گلاب لگاتا ہے, پودے لگاتا ہے, پھلواری لگاتا ہے, کچھ بھی لگاتا ہے, اور بڑی اس کے علاوہ کھیتوں کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے, تو گھر میں گلاب کا پھول لے کر آیا. اب اس گلاب کے پھول کے لیے مٹی کی بھی ضرورت ہے, مٹی کے ساتھ پانی کی ضرورت ہے, کھاد کی بھی ضرورت ہے. یہ 3 چیزوں کی ضرورت ہے. یہ تینوں چیزیں اس کو ملتی رہیں. یہ گلاب کا پھول تناور ہوتا ہے حتیٰ کہ اس کے اندر سے کونپل نکلتی, کونپل کے بعد گلاب کا پھول نکلتا ہے, اور گلاب کے پھول نکل کر خوشبو نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو ہم گھر میں لے کر آئے گلاب کا پھول, مٹی کے اندر ہم نے پانی بھی ڈالا, ساتھ ساتھ گوبر بھی ڈال دیا. گوبر کھاد کے طور پر ڈالا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. ڈال دیا, اس کے اندر مکس کر دیا. کچھ دنوں بعد یہ پودا بڑا ہوا, آہستہ آہستہ بڑا ہوتا گیا, اور اس میں کونپل پیدا ہوئی, یہاں تک کہ اس کے اندر سے ایک دن گلاب کا پھول نکلا اور خوشبو مہکنے لگی. وہ جو گوبر اندر تھا اس نے اس گلاب کے پھول کو پکارا, کہا وہ گلاب کے پھول ذرا بات سن میری. کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا نتیجہ ہے, دیکھو میرا کمال ہے, تیرے اندر سے یہ خوشبو آ رہی ہے. ہاں اگر میں تیرے اندر نہیں آتا, میں کھاد کے طور پر استعمال نہیں ہوتا, تو تیرے اندر یہ خوشبو نہیں ہونی تھی, تو نے باہر نکلنا ہی نہیں تھا. یہ اس نے کہا. علامہ رومی رحمہ اللہ یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں کچھ بات توجہ کے ساتھ. گلاب کے پھول نے واپس جواب دیا اس گوبر کو, کہ تیرا کمال نہیں ہے, اگر تیرا کمال ہوتا تو میرے اندر بدبو نکلتی, خوشبو نہ نکلتی. تو گوبر ہے, گوبر سے خوشبو کیسے نکلے؟ گوبر سے بدبو ہی نکلتی. کہ یہ تیرا کمال نہیں, میرے اللہ کا جمال ہے, بدبودار چیز سے خوشبودار چیز پیدا کرتا ہے. میرے اللہ کا جمال ہے. ہم ایک ناپاک اور گندے قطرے سے بنے. تکبر کس بات کا؟ گندے اور ناپاک قطرے سے بنے ہیں. اس قطرے سے بن کر اگر ہم سے کوئی عبادت ہو گئی, اگر ہم سے کوئی تلاوت ہو گئی, اگر ہم نے کوئی نماز اور روزہ کر لیا, اگر ہم نے کوئی اچھی تقریر کر لی, اگر ہم نے کوئی اچھا کام کر لیا, یہ ہمارا کمال نہیں, اس اللہ کا جمال ہے. رب تعالیٰ کی نظر کرم اور انتخاب ہم پر پڑی کہ اس نے ہمیں اپنے در پر آ کر اپنا سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما دی. شکر اس کا ادا کرو. اس لیے اپنے اندر سے تکبر نکل جائے گا. تواضع آ گئی, عاجزی آ گئی. دنیا کی زندگی بھی آسان, آخرت کی زندگی تو آسان ہی ہے کہ اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جنتی ہے. اس لیے یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حضور نے کیا فرمایا. فرمایا کون سا آدمی جنتی ہے؟ فرمایا وہ آدمی جو کمزور ہے, جس کو لوگ کمزور سمجھتے ہیں, دبا دیتے ہیں. کون ہے؟ عاجزی اختیار کرنے والا. یہ ہے بندہ جو عاجزی اختیار کرنے والا. اور جہنمی کون ہے؟ فرمایا ہر سرکش جھگڑالو قسم کا انسان اور بخیل انسان اور متکبر انسان. فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے. یہ اپنے اندر دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر کہیں ہمارے اندر ایسی صفت تو نہیں کہ ہم بات بات پر جھگڑتے ہیں, ہم اپنی بات دوسرے کو پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں اس لیے کہ ہم سخت مزاج ہیں اور سخت گیر ہیں اور جھگڑالو قسم کے. اگر ایسا ہے تو اپنے اندر سے یہ صفت ختم کر کے اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کی کوشش. یا اللہ میں کچھ بھی نہیں, صرف آپ نے جو فضل فرمایا, مہربانی فرمائی, جو کچھ ہے میرا آپ کی کرم نوازی کا نتیجہ ہے. میرے اندر یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. یا اللہ مجھے آپ دنیا میں بھی مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے, مسکینی کی حالت میں موت دیجیے, مسکینی کی حالت میں کل قیامت میں میرا حشر فرمائیے. اور مسکین سے مراد فقیر نہیں, غریب نہیں, بلکہ مسکین سے مراد یہاں پر متواضع انسان ہے جس کے دل کے اندر عاجزی ہو, تواضع ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الف لام میم اللہ
القيوم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين يا ربي يا ربي اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا وزير له ولا شريك له ويا خالق الشمس والقمر المنير اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما یا اللہ ہمارے اس شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما کر یا اللہ ہم سب کو صحت کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک نصیب فرما دیجیے یا اللہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے لیے سلامت رکھیے رمضان المبارک کو ہمارے لیے سلامت رکھیے مولا کریم الہ العالمین ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم سب کو اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے والا بنا دیجیے مولا کریم ہم سب کو پانچوں وقت کی باجماعت نماز مسجد میں ادا کرنے والا بنا دیجیے مولا کریم قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا دیجیے ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے آنکھوں کے زبان کے کانوں کے دل کے ہاتھوں کے جسم کے ہر عضو کو سب گناہوں سے محفوظ فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام ہمارے والدین کی بیوی بچوں کی بہن بھائیوں کی دوستوں احباب کی تمام رشتہ داروں کی اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے کرم نوازی کا معاملہ فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان زلزلوں کی وجہ سے اور دوسری تکالیف اور مصائب اور پریشانیوں کی وجہ سے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے مولا کریم ان سب کا غیب سے یا اللہ اپنی مدد کا انتظام فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین تمام مسلمان ملکوں کو استحکام عطا فرما دے خصوصاً ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما دے معاشی اعتبار سے مستحکم فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین اے ارحم الراحمین یہاں جتنے بھی لوگ یا اللہ رزق کے اعتبار سے یا اللہ پریشان حال ہیں سب کی رزق کی پریشانی کو دور فرما دیجیے مولا کریم الہ العالمین رزاق آپ کی ذات ہے یا اللہ سب کو اپنی رحمت سے جیسے اب تک آپ کھلاتے آئے ہیں یا اللہ صبح دوپہر اور شام یا اللہ عزت کے ساتھ گھر میں روزی نصیب فرما دیجیے مولا کریم کسی کا محتاج نہ بنائیے یا اللہ یا الہ العالمین کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے مولا ہماری رزق میں وہ برکت عطا فرما دے مولا برکت عطا فرما دے اے الہ العالمین یا ارحم الراحمین جتنے لوگ پریشان حال ہیں روزی کے اعتبار سے معاشی اعتبار سے یا اللہ سب کی روزی کے اندر فراوانی نصیب فرما دے برکت نصیب فرما دے مولا کریم صرف اپنا محتاج رکھیے کسی کا محتاج نہ بنائیے اپنے گھر پر سر سجدے میں رکھنے کی توفیق عطا فرما دے اے الہ العالمین ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے ہمارے گناہوں کا نتیجہ یا اللہ ہمارے پاس مسائل پریشانیاں تکلیفیں جو کچھ ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے یا اللہ یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ یا ارحم الراحمین اے چھوٹے چھوٹے بچوں کو روزی پہنچانے والے اللہ اے بے قراروں کو عطا کرنے والے اللہ اے مالک الملک اے احکم الحاکمین اے زمین و آسمان کے سامنے والے اللہ اے ہمارے اوپر ستاری کا پردہ ڈالنے والے اللہ یا ارحم الراحمین قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں پر ستاری کا پردہ ڈال دیجیے یا اللہ ہم سب کو تواضع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مسکینی کی حالت میں زندہ رکھیے مسکینی کی حالت میں وفات کیجیے مسکینی کی حالت میں یا اللہ آخرت میں ہمارا حشر فرمائیے مولا کریم الہ العالمین تکبر کے بول سے تکبر کی چال سے ہم سب کی حفاظت فرما مولا کریم الہ العالمین ہم میں سے جن کو آپ نے زیادہ مال کی نعمت سے نوازا ہے یا اللہ اس مال کو اپنی راہ میں لگانے کی یا اللہ توفیق عطا فرما دے اس مال کو ذخیرہ آخرت بنا دے مولا کریم ہمارے والدین کی ہر بیماری دکھ درد تکلیف پریشانی دور فرما دے یا اللہ ان کو خوب صحت عطا فرما ان کی زندگیوں کو یا اللہ لمبا فرما دے مولا کریم صحت کے ساتھ تندرستی کے ساتھ دین پر چلتے ہوئے نمازوں کا اہتمام کرتے ہوئے یا اللہ ان کی
مزید زندگیوں میں یا اللہ تادیر ان کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہمیں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. ہمارے والدین میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک دنیا سے جا چکے, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, ہمیں ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیجیے. مولا کریم ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے. مولا کریم الہ العالمین ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک یا اللہ بنا دیجیے. مولا کریم الہ العالمین اپنا پیارا بنا دیجیے. اے الہ العالمین اپنی اولاد کی صحیح حج پر تربیت کرنے والا بنا دے. مولا کریم ہمارے ایمان کی, ہمارے اولاد کے ایمان کی, ہمارے نسلوں کی قیامت تک آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما دیجیے. مولا کریم ایمان ہی پر موت دیجیے, ایمان ہی پر کل قیامت والے دن اٹھائیے. مولا کریم الہ العالمین یا ذا الجلال والاکرام یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما کر, قبر کے عذاب سے بچا کر, قیامت والے دن اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما کر بغیر حساب و کتاب جنت میں دخول اولی عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو کینے سے, تکبر سے, بغض سے, حسد سے, یا اللہ ریا سے, نفاق سے, جتنی بیماریاں سب سے پاک فرما دے. ہمارے دلوں کے اندر شکر کی صفت پیدا فرما دے. مولا کریم اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ارحم الراحمین یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, یا اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. مولا کریم اے الہ العالمین اپنے گھروں کا ماحول بھی مسجدوں والا بنانے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اے ارحم الراحمین جتنے ساتھی مجھ سمیت یہاں موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں پوری فرما دیجیے. حاسدین کے حسد سے, شریروں کے شر سے, نظر بد سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین چوری اور ڈکیتی بڑھ گئی, یا اللہ تمام مسلمانوں کی جان, مال, عزت, آبرو, کاروبار, گھر, دکان, مال, نقد رقم, ہر چیز کی یا اللہ دائیں بائیں اوپر نیچے سامنے پیچھے ہر طرف سے حفاظت فرما دے. مولا کریم الہ العالمین اپنے راستے میں خرچ کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں یا اللہ سخاوت کرنے والا بنا دیجیے. اپنے سخی لوگوں میں ہم سب کو شامل فرما لیجیے. بخل سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا رب العالمين.